ایک جو طویل آسان ترین لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ طویل جنگ جو ہے وہ اسرائیل کی بقا کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ وہ کور کانسٹیچوئنسی کیا تھی کہ جناب ہم امریکہ کے وسائل کو خام خواہ کی جنگوں میں، پرائی جنگوں میں ضائع کرتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ خود اپنے طور پر اس جنگ کو جیت نہیں سکتا۔ اب ایک بات طے ہے کہ یہ جو ہے ٹرمپ یہ کسی نہ کسی دن اس جنگ میں کودے گا ضرور۔ عراقچی صاحب نے اقوام متحدہ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائیں تاکہ اس معاملے پر غور ہو۔ اس میں 3 ملکوں نے ان کی حمایت کی ہے، روس، چین اور پاکستان۔ اور ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی اچھی بات نکلتی ہے یا نہیں، بس ان شارٹ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں 2 ہفتوں کے لیے ابھی فی الحال انڈلج نہیں کر رہا، انوالو نہیں ہو رہا۔ تو جنگ کے بارے میں یوں یعنی کہ ہاتھ مار کر تو بڑے فخر سے یہ پیش گوئی کرنا جو ہے یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے میرے نقطہ نظر سے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ اوبویسلی ایک بہت مشکل معاملہ ہے، دنیا بھر میں اس کی وجہ سے ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوئی ہے۔ اس ٹاپک کو مختلف طریقوں سے، چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو، ہمارا لوکل میڈیا ہو، ہر قسم کی میڈیا پر کور بھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہی بات ہو رہی ہے بار بار کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اسرائیل نے حملہ کیا، پھر ایران نے جوابی حملہ کیا، اسی طرح سچویشن چل رہی ہے۔ ساتھ آف کورس یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کیا صدر ٹرمپ ایک بار پھر سیز فائر پر جائیں گے یا نہیں، کیا دوبارہ 2 ملکوں کے بیچ میں جنگ بندی کروا دیں گے۔ ٹرمپ کا اس میں ایگزیکٹلی کیا رول رہے گا، یعنی کہ امریکہ کا کیا رول رہے گا، اور کیا ایران اسرائیل فائنلی ایک پیج پہ آ جائیں گے، جنگ بندی ہو جائے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا تبصرہ ہے اس بارے میں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ جی سلام۔ ہے تو ایک کنٹروورشل بات اوبویسلی سر، جنگ ہے اینڈ جنگ ہے، دونوں ممالک کے افسوسناک لیے بات ہے کہ جنگ ظاہر ہے کہ بہرحال کوئی اتنی اچھی بات تو نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صرف اپنے طور پر ایران کے جو نیوکلیئر جو ان کا پروگرام ہے اس کو تباہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ ایران کو جو ہے مسلسل میزائلوں کی بارشوں کے ذریعے جو ہے وہ زیر لگیں کر سکتا ہے یا اس کا مجبور کر سکتا ہے۔ بلکہ اس کے جواب میں یہ ہے کہ ایران بھی مسلسل جو ہے وہ میزائل کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑا جو اس میں جو بات جو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو آبادی ہے وہ ابھی بھی 1 کروڑ سے کم ہے، کم ہی ہے جبکہ ایران کی آبادی 9 کروڑ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جب میزائل برسائے جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر تو سویلین کیجویلٹی کا جو یعنی پرسنٹیج ہے، یعنی ایک جو طویل آسان ترین لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ طویل جنگ جو ہے وہ اسرائیل کی بقا کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یعنی جنگ ہارنا جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر جنگ طویل ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر میزائل برسائے چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے دونوں ممالک کا نقصان ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں اسرائیل کی بقا، اسرائیل کا وجود اٹ سیلف جو ہے وہ خطرے میں۔ اسی باعث نیتن یاہو جو ہے وہ بار بار فریاد کیے چلے جا رہا ہے ٹرمپ سے کہ آپ جو ہو آپ وہ اپنا استعمال کرو، بنکر بسٹر بام B-52 بھیج کر، اور شامل ہو کے ہماری مدد کریں، ورنہ تو ہم ایز اے کنٹری نہیں رہ پائیں گے۔
دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا پرابلم یہ تھا کہ اس کی ٹرمپ کا جو وعدہ تھا جس کی وجہ سے وہ انتہائی کنٹروورشل ہونے کے باوجود دوبارہ برسر اقتدار آیا، وہ یہ تھا کہ میک امریکہ گریٹ اگینسٹ میگا ماگا. اب میگا ماگا جو ہے وہ اس کی کور کانسٹیٹوئنسی ہے. وہ کور کانسٹیٹوئنسی کیا تھی کہ جناب ہم امریکہ کے وسائل کو خام خواہ کی جنگوں میں، پرائی جنگوں میں ضائع کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ غیر ملکوں سے تارکین وطن آ جاتے ہیں اور یہاں سستی اجرت پہ کام کر کے ہماری نوکریاں ہڑپ کر لیتے تو ان کو ہیں. بھی نکالو. تو یہ دو چیزیں تھیں. اب یہ ہے کہ وہی شخص جو ہے وہ خود اس میں آئے، لیکن اس کی بھی اپنی مجبوری ہے کہ بہرحال وہ خود ڈیپ سٹیٹ سے لڑنا چاہتا ہے، تو اب وہ خود ہی کہنے کو مجبور ہے کہ جی دیکھیں میں کیسے ایران میں اتنے عرصے سے ایک نعرہ لگتا ہے مرگ بر امریکہ، مرگ یعنی کہ وہ تو وہاں پہ نعرے لگاتے ہیں 40 سال سے میرے ملک کو ختم کرنے کے لیے، میرے ملک کو مردہ بنانے کے لیے. تو اب وہ بار بار یہ کہے چلے جا رہا ہے انکنڈیشنل سرنڈر، جس کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر نے کہہ دیا. اب اس کا اصل پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو کور کانسٹیٹوئنسی جو اس کو دوبارہ واپس لے کر آئی ہے وہ بہت متحرک اور بڑی ووکل ہوئی ہے. اسٹیو بینن ٹائپ اور وہ جو کارلسن ہے، وہ ان کے جو سارے اپنا چل رہے ہیں وی لاگز اور پوڈ کاسٹ وغیرہ، دے آر بینگ روتھ لیس ان کرٹیسائزنگ ٹرمپ. کبھی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ وہ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ اتنے عرصے سے تیاری میں تھے، آپ کو سوچ سمجھ کر اس جنگ میں الجھے ہوں گے، تو ٹھیک ہے آپ لڑیں، گو ہیڈ، اور یعنی کہ بیسٹ وشز آر فار یو. لیکن اسرائیل جو ہے اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ خود اپنے طور پر اس جنگ کو جیت نہیں سکتا، وہ خود اپنے طور پر ایران کو تھلے نہیں لگا سکتا، تو اس کو امریکن انوالومنٹ کی ضرورت ہے. ویسے اسرائیل جیسا ملک بھی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ میں کسی سے نہیں جیت سکتا when everything in the world is in their control. ارے بابا، تو اسی لیے اسرائیل دنیا کی باعث سپر طاقت نہیں کہلائی جاتی نا، اسی باعث امریکہ کہلایا جاتا ہے کہ وہ جو ان کی ایٹامک جو ساری ہیں وہ کوئی ایسی سیکرٹ بات نہیں، اب تو پوری دنیا جانتی ہے. تو وہ تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر سرنگیں کھود کر بنائی ہوئی ہیں. تو اسرائیل تو دیکھیے کتنے دنوں سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے، تو وہ وہاں پر انڈر گراؤنڈ جو انہوں نے ٹنلز بنا رکھی تھی حماس والوں نے، اس کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کرنے میں ناکام رہا. اور کہاں ایران ایک اتنا بڑا ملک، اتنا وسیع ملک، اس کو آپ کیسے کریں گے؟ تو اب ایک بات طے ہے کہ یہ جو ہے ٹرمپ یہ کسی نہ کسی دن اس جنگ میں کودے گا ضرور. میرا نہیں خیال کہ وہ اس جنگ سے دور رہے. تو سر مطلب یہ بات طے ہے کہ ٹرمپ ڈیفینیٹلی انٹروین کرے گا. اب وہ کیسے اور کب ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی، لیکن میرا خیال ہے اس نے جو کہا ہے نا کہ میں آئندہ 2 ہفتے، کل اس کی پریس سیکرٹری نے پرسوں بیان دیا تھا شاید، ہاں پرسوں، کہ جی ڈیل اس کی ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ پیرلل عمان اور قطر کی کوششوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ایران کو اس امر پر قائل کر دیا جائے کہ آپ اقوام متحدہ کی نگرانی ہو اور آپ 1 سے 3 سال تک اپنا یہ جو یورینیم کی افزودگی کا پروگرام ہے یہ ٹوٹلی روک دیں تاکہ جنگ بندی ہو جائے. دوسری طرف ایک طرف تو یہ افواہیں تھی، ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا تھا صاحب وہ ملاقات ہو گئی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، روس اور چین نے، یعنی ایران کے وزیر خارجہ عراقچی صاحب نے اقوام متحدہ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائیں تاکہ اس معاملے پر غور ہو. اس میں 3 ملکوں نے ان کی حمایت کی ہے، روس، چین اور پاکستان. تو
اس میٹنگ میں کیا اس کے نتیجے میں ہوتا ہے، انفارچونیٹلی اقوام متحدہ اس قابل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس ویٹو ہے. فرض کریں وہ کوئی ایسا فیصلہ ہے تو امریکہ ویٹو کر دے گا. تو مجھے تو یہی اس سے خدشہ لاحق ہو رہا ہے. ایونچولی جو ہے حتمی کردار وہ یقینی طور پر امریکہ ہی کو ادا کرنا پڑے گا، اور اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران کتنی فلیکسیبلٹی دکھائے گا. ایران ظاہر ہے اس طرح تو نہیں آئے گا کہ جی آپ نے لکھا ہوا ہے انکنڈیشنل سرنڈر، تو انکنڈیشنل سرنڈر تو ناممکن. سر ایک دو دن پہلے بھی شاید ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے ہم بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، وہ وقت تو گزر گیا ہے، اس کو ہماری کی ہوئی باتوں پر سائن کر دینے چاہیے تھے. نہیں، لیکن اب جو ہے اس نے جمعرات کی رات کو، ہمارے وقت کے مطابق جمعرات کی رات کو صورتحال بدل گئی کہ اس کی پریس سیکرٹری کے ذریعے اس نے پیغام دیا. اس نے کہا کہ آپ کے لیے صدر کا پیغام ہے کہ ٹرمپ کو ایز یوزول وہ جیسے ان کا ہوتا ہے کہ اس کو امید ہے اور امید نہیں بھی ہے کہ شاید آئندہ 2 ہفتوں میں ایران جو ہے اس کے ساتھ دوبارہ ہمارے مذاکرات ہو پائے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی اچھی بات نکلتی ہے یا نہیں. مطلب ان شارٹ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں 2 ہفتوں کے لیے ابھی فی الحال انڈلج نہیں کر رہا، انوالو نہیں ہو رہا. لیکن سر اب یہ ڈسپشن بھی ہو سکتا ہے، بیکاز ٹرمپ کا بھی تو کچھ نہیں پتا، اور اس کی اسٹیٹمنٹس بدلتی ہیں. یا وہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ میرے منہ میں خاک دری اسنا ان 2 ہفتوں میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو کہ امریکہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ جمپ ان کر جائے اس جنگ. مقصد یہ کہ یہ ایک جنگ ایک ایسی صورتحال ہے. جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ ایک اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، اتنی انہولی ٹائپ کی چیز ہے کہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر اس کے لیے جو فریقین نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جنگ میں پہلا فائر ہوتے ہی وہ منصوبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی موت مر جاتا ہے. یعنی کہ اس کے جب جنگ شروع ہو جائے تو اس کے اپنے پھر وہ اپنی ڈینامکس ہوتی ہے، اس کے اپنے فیکٹس پھر اجاگر ہوتے ہیں. تو پھر لمحہ بلمحہ جو صورتحال ہے وہ نئی جو ان امیجنڈ ہوتی ہے، جیسی لیے ایک لفظ انگریزی کا جو ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جنگ کے بارے میں یوں یعنی کہ ہاتھ مار کر تو بڑے فخر سے یہ پیش گوئی کرنا جو ہے یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے میرے نقطہ نظر سے. تو ہم صرف خیر کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ جو ہے وہ خیر خیریت سے نبٹ جائے. لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے منہ میں خاک کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بدقسمتی سے کسی پرامن حل کی جانب بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا. کیسے مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ پیسفلی اس چیز کا اینڈ ہوگا؟ مزید کچھ اٹیکس، حملے، یہ میزائل اٹیک؟ مزید نہیں، بلکہ میں زیادہ خلفشار اور زیادہ بحران دیکھ رہا ہوں، اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ میں غلط ثابت ہوں. سر یہ تو کوئی جنگ کی لہر ہی دوڑ گئی ہے پوری دنیا میں. پتہ نہیں یہ 2025 جو سال ہے یہ کیا ثابت کر رہا ہے. ہاں، ایک طرف روس اور یوکرین ہے جو ابھی ہم بھولے ہوئے ہیں، وہ بھی پاک انڈیا ہو چکا ہے. پاک انڈیا ہو چکا ہے، اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا آپریشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، صرف پاز ہوا ہے. سو دے آر ناٹ ایون ایکسیپٹنگ کہ یہ جنگ. سر بس آئی تھنک دنیا کا نقشہ کافی چینج ہونے والا ہے، جیو پالیٹکس کافی بدلنے والی ہے. ہاں دیکھیں اب کیا کریں، دیکھیں اللہ خیر کرے. لیکن یہ کہ حالات جو ہیں وہ کوئی کو پازیٹیو یعنی کہ صورتحال کی ڈائریکشن میں نہیں جا رہے. سر بٹ وی کین ہوپ فار دا بیسٹ، اور تو اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کر تو جنگ نہیں روک سکتے جتنا بھی ہم چاہیں. تو محض تبصرہ آرائی کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں کیا ہے. چلے سر پھر لیٹس سی نیکسٹ ویک تک کہاں تک پہنچتے ہیں. یہ والے معاملات بھی، آپریشن سندور بھی، رشیا یوکرین بھی، کافی کچھ چل رہا ہے ایک ہی ساتھ. ناظرین بات وہی ہے کہ دنیا میں اس وقت چیزیں اتنی ہو رہی ہیں کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں چیزیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا یہ جنگیں رک جائیں گی یا اس پورے سال میں ہم
اور مزید کیا کیا ایونٹس دیکھیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.